مدینہ شریف میں ایک اوباش ایک لڑکی کے پیچھے اس کی نگاہوں اپنی نگاہوں سے اس کا تعاقب کرنے لگا. لڑکی بہت شریف گھرانے کی نیک کنیز فاطمہ, چادر لپیٹے ہوئے وہ نکلی, لیکن یہ اوباش اور منجلا تھا, اس کی پیچھا کرنے لگا, تعاقب کرنے لگا اور اس کو دیکھنے لگا. یار شریف زادیوں کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ان کے اوپر نظر ڈالے, شریف زادیوں کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ان کا راستہ تکے, شریف زادیوں کو تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کو دیکھے. حضرت فاطمہ نے یہی تو کہا تھا علی سے, اگر میرا جنازہ اٹھے تو اس حال میں اٹھے کہ رات کی تاریکی چھائی ہو, فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا ہو, تاکہ فاطمہ کے جنازے پہ پڑی ہوئی چادر پہ بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑ سکے. یہ کنیزان فاطمہ کی آرزو ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بازاروں میں ہمیں کوئی دیکھے, ہمارے حسن کی نمائش ہو, مگر قربان جاؤ وہ مدینہ کی لڑکی جب نکلی نا چادر اوڑھ کے, منچلے نے جب اس پر نظر ڈالی نا تو اسے برداشت نہ ہوئی, بس اس نے روک کے پوچھ لیا, او منچلے یہ تو بتا ہمارا پیچھا کیوں کرتا ہے, ہمارے اوپر نظر کیوں ڈالتا ہے. کہنے لگا او خاتون, میں دل دے چکا ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں فریفتہ ہو چکا ہوں, جلد سے میں آنے والوں ذرا غور کرو, لڑکی نیک ہے, کنیز فاطمہ ہے, لڑکا اوباش ہے. کہنے لگا میں دل دے چکا ہوں, دل ہار بیٹھا ہوں, اور اس کے بعد میں جو ڈیمانڈ کی وہ ڈیمانڈ وہ کی جو شریعت اعتبار سے پھر بھی جائز ہے. شادی کی ڈیمانڈ یہ نہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. آج تو شادی تو بہت کم, پہلے دوستیاں ہو رہی ہیں, ملاقات ہے, اس کے بعد شادی ہوئی نہیں تو نہیں ہوئی, پہلے فرینڈ شپ چل رہی ہے, اس کے بعد میں دوستیاں چل رہی ہیں, اس کے بعد میں ملاقات ہے. مگر سنو, یہ کہنے لگا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, مگر شریف زادی کو یہ بھی کہا گوارا ہوا. کہنے لگی ہمارے اتنے برے دن آ گئے کہ ہمارے رشتے چلتے راستے میں کوئی ہمیں بھیجے, برے دن آ گئے کہ چلتے راستے کوئی ہمارا رشتہ لائے. رشتے راستوں میں نہیں بھیجے جاتے, رشتے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں. رشتے ڈائریکٹ لڑکیوں پہ نہیں بھیجے جاتے, رشتے ان کے اہل خانہ پہ بھیجے جاتے, ان کے والدین کے پاس بھیجے جاتے, ان کے گھر کے بڑوں کے پاس بھیجے جاتے. میرے پاس رشتہ بھیجا, اتنے برے بھی ہمارے دن نہیں آئے. پیغام لے کے جاؤ نوجوانوں, جو ڈائریکٹ رشتے تم لے کے جا رہے ہو, اور ڈائریکٹ جو رشتے کر رہے ہو, اور یہ جو آج فیشن چل چکا ہے, لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم وہی شادی کریں گے, یہ قیامت کی نشانی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ دیواروں سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی. آج دیواروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ کہاں آ رہی ہیں بتاؤ, کس کی دیوار سے آ رہی ہے؟ نہیں بتاؤ, کہاں ہے بتاؤ, کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا مجھے ہنسنے کی بات نہیں, بات سمجھے, کوئی بتا سکتا آ رہی ہے؟ دیکھو ایسے آ رہی ہیں, میں بتاؤں گا, آپ نے صحیح کہا لیکن شاید آپ بتا نہ پائیں. ایسے آ رہی ہیں گانے بجانے کی. اب جو سسٹم چل رہا ہے, لائٹ فٹنگ انڈر گراؤنڈ, پانی فٹنگ انڈر گراؤنڈ, ٹھیک, کنیکشن اے سی کا انڈر گراؤنڈ, اور اسپیکر کا کنیکشن بھی انڈر گراؤنڈ, سب دیواروں میں فکس چل رہا ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایل سی ڈی لگی ہے, انڈر گراؤنڈ دیوار سے آواز آ رہی ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگوں کی جان اچھائی برائی کی خبر دے گی. یہ موبائل جو ہے رکھا نا ہماری پینٹ کی جیب میں, یہاں سے گھنٹی بجی, بلوٹوتھ لگا ہے, موبائل کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور جانگ نے اچھائی برائی کی خبر دے دی کہ وہاں میت ہو گئی اور وہاں شادی. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی. یار ابھی شام ہو گئی,
ابھی تو یار جمعہ گزرا تھا، پھر جمعہ گیا. ارے جمعہ تو چھوڑنے میاں، جن کی عمر 70 سال کی ہے وہ آج یہ کہتے ہیں ہم نے سنے یار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کل ہی تو ہم پیدا ہوئے تھے اور اپنے گاؤں کی گلیوں میں کھیلتے تھے، یار آج بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا. یہ 70 سال کا زمانہ کیسے گزر گیا پتہ نہ چل سکا. حقیقت ہے لوگوں ختم ہو گئی ہے وقت کی برکت. نبی نے فرمایا تھا سال ایسے گزریں گے مہینوں کی طرح، مہینے گزریں گے ہفتوں کی طرح، ہفتے گزریں گے دنوں کی طرح، دن گزریں گے گھنٹوں کی طرح. قیامت کی نشانی بولو ہے کہ نہیں؟ لوگوں ایک قیامت کی نشانی ہے کہ جھوٹوں کی عزت ہوگی، سچوں کو لوگ ذلیل سمجھیں گے. جھوٹوں کی عزت اور سچوں کو لوگ، اگر آدمی داڑھی لگا لے، ٹوپی اوڑھ کے کرتا پاجامہ پہن کے جھوٹ نہ بولے، کم بولے، برائی نہ کرے، چغلی نہ کرے، حرام کام نہ کرے، اپنا کمائی میں خوش رہے، تو لوگ اسے ملا جی کہنا شروع کر دیں. ملا جی کہاں جا رہا ہے؟ اسے باولا. آج ملا جی بابلے کو کہا جا رہا ہے آج کے دور میں، جبکہ ملا جی بہت بڑا لفظ ہے مگر آج کے دور میں. اور جو جھوٹ بولے، چیٹنگ کرے، دلالیاں کرے، ادھر کا ادھر کرے، لوگ کہیں نیتا جی جا رہے ہیں. میرے بھائی حقیقت بات ہے یہ. بات ہنسنے کی نہیں، قیامت کی نشانی بتا رہا ہوں میرے بھائی. دل پہ ہاتھ رکھو کہ قیامت کتنے قریب ہے. مسجدوں میں اور قبرستانوں میں لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، قیامت کی نشانی ہے. بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مسجدوں میں اور قبرستان میں دونوں جگہ ایسی ہیں، مسجد میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، قبرستان میں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن دونوں جگہ میرے بھائی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ قیامت کی نشانی. اور بتاؤں آپ کو قیامت کی نشانی، بے حیائی عام ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بے حیائی. بولو عام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آج اگر آپ بے حیائی کو روکنا چاہو تو آپ کو لوگ بے وقوف کہہ رہے ہیں. ارے عجیب بے وقوف آدمی. ایک جگہ شادی میں آدمی نے کہا عورتیں الگ مرد الگ ہو جاؤ تو اسے مارنے تیار ہو گئے. سب بولے شادی خراب کر رہے ہیں ہماری. صحیح بتا رہے ہیں. اگر آج آپ یہ کہو کہ بھائی جو آج بے حیائی چل رہی ہے اسے روکو تو لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. نظام مائکدا کو جس طرح بگڑا ہے اسحاقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. حالات بہت خراب ہے، بہت خراب. اور قیامت کی دو چار نشانیاں سن لو، تقریر آگے بڑھاؤں. تمہیں کچھ پتہ نہیں، تم کہہ رہے ہو ہم ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے ترقی نہیں، قیامت قریب آ گئی. بہت قریب آ گئی، بہت قریب آ گئی میرے بھائی قیامت. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عرب کی زمین میں کھیتیاں ہوں گی. اور ہو رہی ہیں. عرب میں کھیتیاں نہیں تھی، اب ہو رہی ہیں، اب ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فتنوں کا آغاز ہو جائے گا، فتنے بہت زیادہ ہوں گے. فتنے دیکھو آج ہر گاؤں میں 2-3 فتنے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں. ہر گاؤں میں 2-4 فتنے الگ، نئے سے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے سے نئے فتنے. ناچ گانے والوں کی عزت ہوگی. ہیرو آ جائے، ہیروئن آ جائے تو لوگ مرنے تیار ہوتے ایک جھلک دیکھنے کے لیے. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں ہیرو آ رہا، ہیروئن آ رہی ہے. ہیرو ہیروئن ناچنے گانے والے تو مجھے بتاؤ، وہ الگ بات ہے کہ اسپیشل طریقے سے ناچ رہے ہیں، بڑے اسٹیجوں پر ناچ رہے ہیں، لیکن ہے تو ناچنے گانے والے. اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے نا ان کا کام. لیکن آج اس وجہ دیکھو ان کی ہے نا، بہترین عالم، بہترین مسجد کا امام، 5 وقتہ نمازی. خدا کی قسم اتنی عزت آپ اس کی نہیں کرو گے جتنی عزت ایک نچکئیے کی کر رہے ہیں، ایک ناچنے والے کی آپ کر رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی. بڑوں کا ادب ختم ہو جائے گا. بڑوں کا ادب نہیں ہے، بالکل ختم ہے. پہلے بڑوں کے ادب بہت زیادہ تھے. محلے کا اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے سامنے نہیں بولتے تھے یار تاؤ بیٹھے.
چچا بیٹھے ہیں، دادا بیٹھے، ان کے سامنے بات نہیں کرتا تھا، لیکن آج چچا سے کہہ رہا تمہیں کیا پتا، میں جانتا ہوں، تمہیں کیا پتا. صحیح بتا رہے ہیں میرے بھائی، یہ قیامت کی نشانی ہے. اور ایک آخری نشانی بتا دوں، تقریر آگے بڑھاؤں، نشانیاں بہت ہیں مگر آخری بتا دوں. لڑکیاں اپنے منہ سے برمانی، اپنے منہ سے کہیں گی میں وہاں شادی کروں گی. کہہ رہی ہیں کہ نہیں کہہ رہی ہیں؟ کہنے کی بات کر رہے ہیں آپ. حد یہاں تک ہے کہ غیر مسلموں تک سے شادیاں کر رہے ہیں. اور باپ اگر ٹوپی بھی ان کے قدموں میں ڈال رہا ہے کہ میری عزت کی لاج رکھ لی، تو کہہ رہی ہے خاک میں جائے تیری ٹوپی اور خاک میں جائے تیری عزت. میں اپنے عشق کو جو ہے پروان چڑھاؤں گی، میں اپنے عشق کی خاطر تیری عزت کو نہیں دیکھوں گی. ہائے ہائے لوگوں، آج ہماری کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں غیر مذہب والوں کے ساتھ شادی اور بیاہ رچا رہی ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی. قیامت قریب ہے، بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں بچا مسئلہ. لوگوں جب اس لڑکے نے اس کا راستہ روکا تو کہا من چلے سن، تو شادی کا پیغام لے کر کے آیا ہے تو یہ طریقہ نہیں تھا. میرے گھر میں شادی کا پیغام لے کر جاتا، میرے اہل خانہ سے شادی کی بات کرتا. یہ ڈائریکٹ جو مجھ سے شادی کی بات کر لی، میرے لیے مر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میرا راستہ تھکا ہے، لگتا ہے زمین پھٹ جائے، میں اس زمین میں پھنس جاؤں. ہائے مجھے کتنی حیا آئی ہے، جبکہ چادر لپیٹے ہوئے ہے، جبکہ حجاب میں ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بدن کا حصہ نظر نہیں آ رہا ہے. مگر پھر بھی لڑکے نے تکا، اسے پسند نہیں آیا. لڑکے نے شادی کا پیغام دیا، پسند نہیں آیا. کہنے لگی او لڑکے، مجھے تیری یہ بدتمیزی ذرہ برابر بھی نہیں بھائی، مجھے نہیں بھائی. ذرا غور سے سننا میرے بھائی جو میں جملے بول رہا ہوں. اپنے گھر کی بچیوں کو سبق دو کہ اگر تمہارے گھر کی بچیوں سے، تمہارے گھر کی خواتین سے کوئی غیر آدمی آ کے بات کرے تو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرے. یہ جو انداز ہے نا کہ ہنس کے بات کر لیا، بات کے مسکرا کے بات کر دیا، یہ بالکل زہر ہے. یہ انداز بالکل زہر ہے. اگر کوئی غیر آئے پہلے تو بات نہ کرے، اور کبھی بحالت مجبوری اگر ایسا بات کرنے کا موقع پڑ جائے تو اس طرح سے بات کریں جسے بات کرنے میں کڑواہٹ ہے. خواتین اس سے اس طریقے سے بات نہ کریں کہ بہت نرمی لگے اس کو، اس لیے کہ وہ دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرے. یہ کون ہے پیچھے، یہ جس کے ٹوپی بھی نہیں ہے، ہمیں منڈائے ہے، کیا کر رہا ہے میرے بھائی؟ یہ مسئلہ ہے. یہ ان کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے نا، صحیح نا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. میں نے صحیح بتایا، میں نے صحیح. اے بیٹا آپ کا تو ٹھیک ہے نا، آپ دیکھو، آپ دیکھو میرے بھائی، بڑی کام کی. مرو گے خدا کی قسم قبر میں ہڈیاں نکلیں گی. 6 مہینے کے بعد ایک عورت کو قبر سے نکالا گیا، خدا کی قسم کفن میں صرف ہڈیاں تھیں الگ الگ اور کچھ نہیں تھا. اور وہ خواتین تھی جو اپنے بال کھول کے اور بہت زیادہ میک اپ کر کے بازاروں میں نکلتی تھی، اپنے سر کو تان کے کہ آج مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، مگر خدا کی قسم قبر نے اس کی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا. ہڈیاں بھی ایک دوسری ہڈیوں سے الگ ہو چکی تھی. کس بات پر ناز کر رہے ہو، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ یا رسول اللہ مرنا ہے. اس لڑکی نے کہا سان مجھے تیرا یہ رویہ پسند نہیں آیا، یہ رویہ نہیں آیا. باز آ اس پیشے سے. کہنے لگا کیا کروں، دل ہار بیٹھا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو منع کرے گی تب بھی میں تیرا راستہ تکوں گا. ہائے ہائے، نیک خاتون تھی، نیک گھر کی بچی تھی، کسی نیک ماں کی نیک بیٹی تھی، کسی شریف باپ کی شریف زادی تھی. ہائے ان بیٹیوں نے جب کنیز فاطمہ کا روپ دھارن کیا ہے تو خدا کی قسم اسلام کی بڑی خدمت بھی کی ان بیٹیوں نے. اور جب انہوں نے عریانیت کا چولا پہنا ہے، جب انہوں نے مغربی لباس کا چولا پہنا ہے تو خدا کی قسم دین کا بڑا نقصان بھی ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے.
کہنے لگی کیا واقعی تو نہیں باز آئے گا؟ کہنے لگا نہیں باز آؤں گا۔ لڑکی نے ایک نسخہ بتایا، قرآنی نسخہ۔ کہنے لگی اچھا میں تجھ سے شادی کر لوں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہنے لگی کیا شرط ہے؟ مجھے وہ شرط بتا۔ لوگوں شرط سنو، شرط سنو۔ کہنے لگی سن، شرط یہ ہے 40 دن کے بعد اسی موڑ پہ آ کے ملیں گے، تو بھی اسی موڑ پہ آنا، ہم بھی اسی موڑ پہ آئیں گے، تو بھی اسی چوراہے پہ آنا، ہم بھی اسی چوراہے پہ آئیں گے۔ 40 دن کے بعد تو میرا ہاتھ مانگے گا، میں شادی کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ 40 دن سے پہلے یہاں نہ آنا، 40 دن تک ملاقات نہیں ہوگی، 40 دن کے بعد ہوگی۔ کہنے لگا مجھے یہ سودا منظور ہے، میں دل ہار بیٹھا ہوں، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ موبائل والے بند کر دو بیٹا، کوئی فائدہ نہیں، نہ آواز آ رہی ہے بیٹا، میں اوریجنل بیٹھا ہوں تمہارے سامنے، بڑا مسئلہ آیا ہے۔ اصل میں 10-20 ہزار کا مجمع ہو تو کوئی ٹینشن نہیں، تھوڑے مجمع کو بڑا اٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ صبح کو ساری تقریریں آ جائیں گی، سب اپنی نیٹ پہ سننا، آپ چاہے مجھے 1 روپیہ مت دو مگر بس محبت سے سنتے رہو، یہی تمہارا سننے کا نذرانہ۔ لڑکی نے کہا 40 دن کے بعد ملو گے، 40 دن تک ہماری آپ کی کوئی ملاقات نہیں۔ کہنے لگا مجھے منظور ہے یہ سودا، مگر کہنے لگی سن تو، سودا منظور ہے مگر لڑکی نے کہا ایسے نہیں، چونکہ قرآن سچ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی آئے قرآن کے مطابق اگر اس کا کام کرو گے، خدا کی قسم 100% کامیابی ملے گی۔ ہم اپنی عقل کے مطابق یا دنیا کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے کامیابی نہیں ملتی۔ جاؤ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کے مطابق کرو۔ تمہاری تجارت نہ چلے، کاروبار نہ چلے، تو اس تجارت اس کاروبار کو چلانے کے لیے میاں کے پاس جا کے تعویذ کراتے ہو، دعا کراتے ہو، ایسا ہوتا ہے؟ کس میاں کے پاس جا کر تعویذ کرانے؟ جس میاں کا کوئی کاروبار نہ چلا، اس نے تعویذ کرنے کا ہی کاروبار کیا، اس کا کوئی کاروبار ہی نہیں چلا۔ اس کا کوئی کاروبار جب نہ چلا، پڑھائی میں کامیاب نہ ہو سکا، بڑا عالم نہیں بن سکا، کوئی دکان نہیں کر سکی، بزنس نہیں ہو سکا، تو آخر میں آ کے اس نے کاروبار یہ بنایا۔ اس سے کہہ رہا میاں میرے کاروبار کی دعا کر دو۔ اگر یہ اتنی دعا کرتا تو اپنے ہی نہ چلاتا، اس نے تو خود اس کو کاروبار بنایا۔ بالکل صحیح بتا رہا ہوں، ہاں، جس نے اس کو کاروبار بنایا اس سے کہہ رہا کاروبار چلا دے، نہیں چلے گا۔ اب قرآن پر عمل کرو، میں بتاؤں کیسے چلے گا، بتلا دوں؟ ارے بولو لوگوں سنو، اگر کاروبار نہ چلے تو اس نہ چلنے والے کاروبار میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ فرماتا 3 پارے میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو روپیہ، جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس پیسے کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں ڈالتے ہو، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں اللہ 100 دانے پیدا کرتا ہے، ایک دانے کی اللہ 700 بنا دیتا ہے، اور اللہ اگر چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اگر تمہارا کاروبار نہ چلے تو پھر صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کاروبار چلنے لگے۔ لیکن نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انشاءاللہ چلنے لگے۔ توجہ ہے؟ ایک نے بریانی کا ہوٹل لگا، نہیں چلا، مجھ سے بولا حضرت دعا کر دو، میں نے کہا اللہ دوائی کرے، کہتا بریانی کا ہوٹل حضرت چل نہیں رہا، میں نے کہا کوئی مدرسہ ہے تیرے پاس میں؟ بولا ہے تو، میں نے کہا 2 بچوں کو فری میں دونوں ٹائم کی بریانی کھلانی۔ ان بچوں سے کہنا کہ بیٹا اب تمہیں مول کا کھانے کی ضرورت نہیں، کہیں نہ میرے ہوٹل پہ جانا، اور میں نے کہا 2 بچوں کو فری میں کھلا۔ کہنے لگا سر چلنے لگا رہے، میں نے کہا تو رہا ہوں یار، یقین ماننا 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، کہہ رہا تھا حضرت اتنا چل رہا کہ جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔
بھائی یہ نہیں کرتے لوگ. ہم تو کسی کی دکان پہ جائیں تو سوچا کاٹ لو مولانا آ گیا سیدھا سادہ. صحیح بتا رہے ہیں آپ. ہاں نہیں سمجھ رہا. مسجد کے لیے تم کوئی چیز لینے جاؤ کہو مسجد کے لیے تو اور زیادہ پیسے لے جاؤ. کہو مدرسے کے لیے یار یہ چیزیں ذرا مناسب دے دے تو اور زیادہ بتا رہا پیسہ. کہ میں اگر کم بتاؤں گا تو مولانا اور کم نہ کر لیں مدرسے کے نام. زیادہ بتا چل لے لے زیادہ. لیکن دینے والا تو اللہ ہی ہے. دینے والا اللہ. میرے بھائی اگر کاروبار نہ چلے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, قرآنی حساب سے استعمال کرو.